مدینہ کی طرف۔ اب آپ لوگوں کو نا ایک چھوٹا سا ایک بڑا ویک سا سے کہتے ہیں نا پوائنٹ ہے جو اس صورت میں آپ لوگوں کو ملے گا، تو وہ اس کو میں آپ کو اینڈ میں نے اس لیے رکھا کہ اس کو میں سمجھا کے نا آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اب دوبارہ سے آپ جا کے نا اس آیت کو پڑھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم عربی کے جو ورڈز ہیں نا ان کو کھولتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہا ہے، ابادا اور عبادہ میں فرق کیا ہے؟ ڈفرنس بٹوین سلیوری، یہ جو ہوتا ہے نا ابادا، اس کو سلیو کہتے ہیں، اینڈ ورشپر، اور جو عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے، غلام اور عبادت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں عبادہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو عربی کا کلمہ مصدر عبادہ سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہے، اور صفت کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ عبد ہے اور جو یہ عبادہ ہے یہ اس کا مصدر ہے جس سے یہ ڈرائیو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت کا معنی اردو میں بندگی کرنا ہے، پرستش کرنا ہے، پوجنا کے آتے ہیں، یعنی لفظ عبد کے اردو معنی بندہ، پرستش کرنے والا اور غلام، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، ذرا نکالنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو عبد ہے یہ غلام ہے۔ عربی میں اس لفظ کی جمع عباد، بندے، یعنی کہ بہت سارے لوگ غلام آتی ہے۔ ہم زیادہ تر غلامی اور غلام کو ایک ہی سمجھتے ہیں، مگر عربی میں دونوں، اردو میں ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں مگر عربی میں دونوں ایک، یہ میں نے کیا لکھا، ہم زیادہ تر غلام اور غلامی کو ایک ہی سمجھتے ہیں مگر عربی میں دونوں ایک نہیں ہوتی، یہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نام لکھنا جو ہے نا اس میں مس ہو گیا، اگین میں کہتی ہوں مجھ سے ٹائپنگ مسٹیکس ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو اگنور کرنا ہے۔ ہم زیادہ تر غلام اور غلامی کو ہم ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ غلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ غلام بھی ہے اور عبادت گزار بھی ہے۔ یہاں پہ ہم کہیں گے یہ سلیو بھی ہے اور ورشپر بھی ہے یہ ایک ہی بندہ، لیکن یہ دونوں کام کر رہا ہے اور کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چھوٹی سی آپ نے ایک تصویر کو غور سے ذرا دیکھیں، مجھے بتائیں جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو مغرب اور عشاء کے درمیان جو ٹائم ہے ہم اس میں کیا ہیں، ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ جب مغرب کی نماز ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، مگر ان دونوں نمازوں کے دوران ہم کیا ہیں؟ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور عبادت کرنا جو ہے یہ ہمارا ایک عمل ہے، عبادت ورشپ کرنا ایک عمل ہے، یعنی کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ایک عمل ہے، اور اگر ہم نہیں بھی پڑھ رہے نماز، تو اگر ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ کیوں؟ عبادت کرنا، ورشپ کرنا یہ ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کر دیا۔ اچھا، جب آپ سو رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے، بتائیں مجھے، سوتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ایون دانت برش کرتے ہوئے، کیا ہم کچھ بھی نہیں ہیں؟ ایون اب یہ ہم نماز تب بھی روزہ ہم حج، غلام ہیں، ہاں، تب بھی ہم غلام ہیں تب بھی اللہ ہم تعالیٰ اللہ کے۔ تعالیٰ کے غلام ہیں، ایون تو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کر رہے اس ٹائم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے کریٹ کی ہوئی مخلوق نہیں ہیں، ہم تب بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ذرا آگے آئیں، آپ کہ یہ بہت ہی حیرت انگیز اور جاندار ایک قسم کی سوچ ہے، یہ ذرا اس کو غور سے پڑھیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات دینا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادت کے طریقے ہیں، ہم یہ کرتے ہوئے بھی غلام ہیں اور نہیں کرتے ہوئے بھی ہم غلام ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ تو فرض عبادت ہے نا، ہم یہ ادا کر رہے ہیں، تب تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو ہم پروف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی سب سے پیسہ جس کو ہم بیٹھ کے پوجتے ہیں، جس کو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اس کا 2.5% نکال کے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، فرض ہے ہمارے اوپر، نماز فرض ہے ہمارے اوپر، دعا بھی مانگتے ہوئے بھی ہم اللہ کے غلام ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہم، تینوں کام کرتے ہوئے بھی ہم اللہ کے غلام ہیں۔ پیچھے جو میں نے بولا تھا کھانا کھاتے ہوئے دانت برش کرتے، تب بھی ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی باجی جانے صحیح ہے۔ ایسا ہی ہے۔ چلیں، اب مجھے آپ نے نا غور سے دیکھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ویسی زندگی گزارتے ہیں جیسا رب ہم سے چاہتا ہے، ہم عبادت کرتے ہوئے عبادت گزار غلام بن جاتے ہیں، اور عبادت کے بعد بھی ہم اپنے رب کے غلام ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے نا کہ ہم نماز قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تو ہم عبادت گزار بن گئے، ہم غلام بن گئے، غلام تو ہم تھے لیکن جب ہم نے عبادت کی تو ہم عبادت گزار غلام بن گئے، تو ہم یہاں پہ بھی غلام ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، لوگ عبادت تو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی عبادت تو کرتے ہیں مگر غلامی نہیں کرتے۔
ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے، بہت شراب پیتا ہے، مگر وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جسے جیسے چاہتا ہے ویسے زندگی نہیں گزار رہا، وہ اب شراب پی رہا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا فرض ہے؟ نہیں کر رہا نا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے بتائی ہوئی عبادت تو وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غلام نہیں بن رہا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری عبادت نہ بھی کرو تو بھی میرے غلام ہے، تو اس میں بھی ہمیں اچھا انسان بن کے دکھانا ہے۔ غلام اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے تو بولتا ہے کم از کم نماز تو میں پڑھ ہی رہا ہوں نا، اور شراب میری مجبوری ہے کہ اب میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے نشہ لگ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت کرنے والا تو ہے مگر اللہ کا غلام نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ جو کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں قبول کی، عبادت مان لی ہے، 5 وقت کی نماز تو وہ پڑھ لی، اور احسان کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر یہ کہہ کے کہ کم از کم میں چیریٹی تو کرتا ہوں، کم از کم میں نماز تو پڑھتا ہوں، صدقہ تو دیتا ہوں۔ تو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور صرف شراب کی بات نہیں کریں، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، چغل خوری کرنا، جتنے بھی سارے کام ہیں وہ جب بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں رکھا کرے کہ دین ہم اللہ کی غلامی نہیں کر رہے، ہم اللہ کو اپنا مالک نہیں مان رہے۔ ہاں اس نے ہمیں کہا ہے روزے رکھو، ہم رکھ رہے ہیں، اس نے کہا حج کرو، ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور بڑی کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں، ذرا سی ادھر ادھر نہ ہو جائے، اللہ ہم سے پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ روزے بھی بہت بہت دل سے رکھتے ہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے چھوڑ دو، روزے چھوڑنے نہیں ہیں ہم نے، وہ بھی ہم پورے رکھیں گے۔ اور پھر اگر کسی کو بول دیا جائے نماز پڑھ لو، تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ یہ مذہب ہے، مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، مذہب کو ذات بنا لیتے ہیں۔ مذہب ذاتی معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو آ کے تو بیان نہ کرتے نا، وہ ایک بندے کو بٹھاتے بولتے یہ تم ہو جاؤ مسلمان، تمہارے آنے والی نسلیں ہوئیں یا نہ ہوئیں ان کو چھوڑو، میں تو تمہارے لیے آیا ہوں۔ تو کیوں انہوں نے کہا کہ میں تا زندگی تا قیامت تک سب کا آخری نبی ہوں؟ تو اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ غلامی تو نہیں کر رہا لیکن عبادت کر رہا ہے، اللہ کو اپنا مالک اور رب نہیں مان رہا لیکن اس کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کو دونوں کا عبد اور عبادہ کا مطلب کلیئر ہوا۔ اب ہم اس آیت کو پڑھیں گے۔ اچھا نہیں، ابھی بھی رک جائیں، ابھی ہم اس آیت پہ جانے سے پہلے ابھی بھی میں آپ لوگوں کو اس زمانے کے جو عرب تھے نا، وہ ان کے 2 مسئلے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر عبادت سے انکار کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی غلامی بھی قبول نہیں کی، انہوں نے دونوں کاموں سے انکار کر دیا۔ نو سلیوری ٹو اللہ، نو ورشپ ٹو اللہ۔ یہ ان کی عبادت ورشپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ایگو کا مسئلہ تھا نا ان کا، کہ ہم کیسے مان جائیں کہ یہ نبی جو ہے نا یہ سچی مچی کے نبی آ چکے ہیں۔ اور اس وقت ان کے پاس یہی 2 مسئلے تھے، اور وہ اس کو اعلان ڈینائی کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ کرتے کیا تھے؟ یتیموں پر ظلم کرتے تھے، غریبوں کو غلام بنا کر ظلم کرتے تھے، برابر کا انصاف نہیں کرتے تھے، جہاں چاہے کسی کو بھی قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، اور انہوں نے یہ سب چیزیں ختم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مطلب عبادت تو کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کو ایک ماننے سے تو انکار کیا ہی کیا، لیکن اللہ کی غلامی سے بھی انکار کیا۔ اور وہ غلامی کیسے انکار کیا؟ یہ سارے کام کر کے۔ ذرا تھوڑا سا لیول ہولڈ کر کے مجھے بتائیں، آج کل یہ نہیں ہو رہا؟ یتیموں پر ظلم نہیں ہو رہا، غریبوں کو ظلم نہیں ہو رہا، برابر کا انصاف مل رہا ہے، اور جہاں جب چاہے کسی کو بھی، کوئی وڈیرا ہے، کوئی بڑے خاندان کا ہے، وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے اور اس کو کور بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری ویڈیوز ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ قتل کرتے تھے نا، ہم پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے، ہم وہیں پہ کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو لڑکا چاہیے، ہمیں میڈیسن دو، ہم نے وہ میڈیسن کھانی ہے جس سے لڑکے پیدا ہوں، لڑکیاں نہ پیدا ہوں۔ وہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے، اور ہم اس کا وجود آتے، اس میں روح پڑتے ہی ہم اس کو اندر ہی مکا دیتے ہیں، ہم ان سے بھی ورسٹ ہیں۔ یہ سب ختم کرنے سے ہم بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اگر یتیموں پر ظلم ضرور کر رہے ہوں گے لیکن کہیں گے نہیں وہ نافرمان ہے، وہ بدتمیز ہے، تو یہ نہیں دیکھتے وہ نافرمان، وہ بدتمیز کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ غریبوں کو غلام بنا کر تو ہم نہیں رکھتے، لیکن غریب ہمارے گھروں میں جب کام کرتے ہیں ان کو انسان نہیں سمجھتے ہم ان سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ برابر کا انصاف، ہمیں پورے پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا، تو یہ برابر کا انصاف تو بہت دور کی بات۔ تو عرب کے 2 مسئلے تھے، تو ہمارے بھی مسئلے ہیں، ہمیں بھی آج یہ آیت اپنے اوپر اتنی ہی فٹ کرنی چاہیے جتنی اس ٹائم پہ فٹ تھی۔ اب آپ نے غلامی اور عبادت کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ غلام ہونا اور عبادت گزار ہونا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا نہیں، عبدو غلام، ماں اور نہ، عبدونا عبادت کرتے جو تم کرتے،
ٹھیک ہے نا، کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ میں غلام اور نہ میں عبادت کروں گا جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صورت میں فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بول دو، ان سب کو انکار کر دو، ان چیزوں جو بھی آپ لوگوں سے سمجھوتا کرنے آ رہے ہیں کہ تم ایک سال ہمارے بتوں کو پوجو، ایک سال تمہارے بتوں کو پوجتے ہیں۔ انفیکٹ وہ سمجھوتا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کو آزما رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ہمارا کوئی ایک بت ہے نا اس کو جا کے ہاتھ لگا دیں۔ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت کو ایکسیپٹ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وہی کہ یہ آپ نے ٹوٹل انکار کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، نہ تو وہ غلام بننے کو تیار تھے اور نہ وہ عبادت کرنے کو، دونوں کو انکار کر رہے تھے۔ عبد غلام ہوتا ہے اور عبادہ یہ تا آتا ہے مضارع کا صیغہ، اس کو آپ نکال دیں تو عین با اور دال آ رہا ہے، یہ نون جو آ رہا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو جب ہم نے صیغوں کو کھولا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ مضارع کا ہے۔ مضارع کا مطلب ہے پریزنٹ اور فیوچر۔ اب اس کا کیا کہہ رہے تھے کہ نہ تو میں اس وقت کروں گا، نہ میں آنے والے ٹائم پہ کروں گا۔ وہ نہ غلامی وہ کرنے کو تیار تھے اور نہ وہ عبادت جو اس وقت تھی جو آنے والی تھی، اور جو ہم کر رہے ہیں اس وقت ہے جو آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس آیت کو پڑھیں، تو آپ اس آیت کو بھی اور پوری سورہ کو پڑھیے گا کہ غلامی اور عبدیت اور عبادت گزار ہونا دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا اس چیز کا اثر ہو رہا ہے ہمارے اوپر، اور کتنا کفار کے اوپر ہوا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ میں اگر کفار کے لیے تھا تو یہ والی جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ایک ایک لفظ آج ہمارے لیے بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا اس وقت تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج زکات بھی، بٹ ہم لوگ اپنے رب کا، اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتے، ہم غلامی پہ پورا نہیں اترتے، بہت ساری جگہوں پہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضبناک اور غصے والا کہا کہ ان کو ٹوٹل نگیشن کر دو، منع کر دو سب چیزوں سے، تو آج اگر آپ کو بھی کہا جائے یا مجھے بھی کہا جائے تو ہمیں بھی برا لگے گا، ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا، ہمیں بھی لگے گا کہ نہیں۔ اب یہ ہمارا جو عالمہ جو تھی، یہ ریحانہ باجی تھی، انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ اس کو آیت کو اپنے اوپر اپلائی کرو، اس صورت کو اپنے اوپر اپلائی کرو، تو یہ تو بہت بری بات ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، تو آئندہ سے ہم نے ان کی کلاس میں بھی نہیں جانا اور ان کی تفسیر بھی نہیں سنی، یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ مطلب اگر آج بتانے والا آپ کو بتا رہا ہے کہ آج ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، تو اس زمانے میں سوچیں کہ آپ نبی، اللہ کے رسول سامنے تھے، اللہ کے صحابہ سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے تھے، تو وہ اتنا زیادہ سختی سے پیش آ رہے تھے، ان کو برا لگ رہا تھا، تو آج بھی تو ہمیں برا لگ رہا ہے نا۔ تو اب اس چھوٹی سی چیز پہ ادھر آئیں، کافر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ مان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن وہ اس کی ورشپ عبادت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ یا کوئی بھی جو بت تھا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کریٹر کو وہ مان رہے تھے، لیکن چونکہ وہ شرک کر رہے تھے تو وہ ورشپ اس طریقے سے نہیں کرتے تھے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ ہم پروفٹ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کریٹر بھی ہیں، وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف اس چیز کو اگر آپ سوچتے ہوئے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو اتنا تمہید باندھ کے بتایا کہ عبد اور عبادہ میں فرق کیا ہے، سلیوری اور ورشپ میں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جب اس کا قرآن مجید کا ترجمہ اور پڑھیں گی نا تو آپ لوگوں کو اور بھی مزہ آئے گا۔ وہ لوگ کیا تھے؟ وہ خواہشات کی غلامی کرتے تھے نا، وہ اپنی خواہشات کے غلام تھے اور ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول ہی نہیں کی۔ اور ایون اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، یہ ذرا غور سے آپ سنیے گا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اب یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں وہ مان رہے ہیں نا کہ زمین اور آسمان اللہ نے بنائی ہے، الحمدللہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور آج ہم میں سے اکثر نہیں جانتے، اور ہم لوگ جو ہے اس چیز کو ہم بھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ مختلف جو ان کی پرسنالٹیز تھی ان کو انہوں نے بت بنایا ہوا تھا۔ تو ان شارٹ جو ہے قصہ کہاں اسٹوری کا، یا اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کسی صورت میں بھی یہ چیز کو نہیں ماننا جو ہمارے ورشپ میں اور جو ہمارے فیتھ کے اندر آ کے ہمیں تنگ کر رہی ہے۔
ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنی عبادات کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم غلامی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا فیت کبھی بھی کمزور نہیں پڑنے دیں گے، پھر ہم سچے اور پکے مسلمان، پھر ہماری توبہ سچی اور پکی ہو سکتی ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا اتنا درجہ بھی دے دے، ہمیں دے دے اور ہماری زندگی اگلے جہان کے لیے آزاد کر دے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اور وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ اپنی خواہشات کے غلام